الرحمن الرحیم دین اسلام چینل جو کہ جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مرید چکوال کے زیر اہتمام ایک تبلیغی اور اشاعتی چینل کے طور پر کام کر رہا ہے، اس پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، ہم نے تدوین حدیث کے سلسلہ میں ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے لیکچر کی، تو آج اسی مناسبت سے اس بات پر گفتگو کریں گے کہ عہد تابعین اور تبع تابعین کے دور میں تدوین حدیث، کتابت حدیث اور حفاظت حدیث پر جو کام ہوا ہے اس کے اہم پہلو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، اس کو صحابی رسول کا نام دیا جاتا ہے۔ تابعی وہ ہے جس نے کسی صحابی کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہو، اس کو تابعی کہا جاتا ہے۔ اور تابعی کے بعد تبع تابعین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے کسی تابعی کی زیارت کی ہو۔ عہد نبوی اور عہد صحابہ میں کتابت حدیث اور حفظ حدیث پر ہم سابقہ لیکچر میں گفتگو کر چکے ہیں۔ آج صرف اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ باقاعدہ طریقے سے اور منظم طریقے سے احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کا اور تدوین کا کام تبع تابعین اور تابعین کے دور میں ہوا۔ جب خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسند خلافت سنبھالی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ اس زمانہ میں بہت سے صحابہ کرام جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور کچھ روایات میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں جو ان کا دور خلافت ہے اس دور میں کوئی صحابی نہیں تھا۔ انہوں نے پھر یہ بھی دیکھا کہ صحابہ کے بعد تابعین جو ہیں وہ بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر سرکاری طور پر تدوین حدیث کا حکم نامہ جاری کیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ کے گورنر حضرت ابو بکر بن حزم کو لکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء حدیث اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور ان کے چلے جانے سے یہ حدیث کا ذخیرہ بھی چلا جائے گا۔ لہذا تم جہاں جس جگہ دیکھو حدیث سے جمع کرو۔ اور حضرت ابو بکر بن حزم جو کہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے اور تابعی تھے، اور انہوں نے مدینہ منورہ کے دارالحدیث سے خود علوم حدیث حاصل کیا ہوا تھا، انہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور علماء سے انہوں نے احادیث مبارکہ جمع کی۔ عہد تابعین اور تبع تابعین میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ حضرت امام محمد بن شہاب زہری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت امام محمد بن شہاب زہری اکابر تابعین میں سے تھے۔ انہوں نے حدیث کی تدوین میں بہت بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ وہ شیخ الحدیث بھی تھے، حافظ الحدیث بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ متقی پرہیزگار بھی تھے۔ حضرت امام محمد بن شہاب زہری کی ولادت 50 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کی تاریخ وفات 124 ہجری ہے۔ گویا کہ ابن شہاب زہری نے بہت سے صحابہ کرام کی زیارت کی ہوئی ہے، اور خود انہوں نے بہت سے صحابہ سے ڈائریکٹ احادیث مبارکہ جمع کی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے بہت سی احادیث مبارکہ لکھی،
جمع کی، اور ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ امام محمد بن شہاب زہری کے پاس حدیث کا اتنا ذخیرہ تھا کہ ایک اونٹ جو ذخیرہ تھا اس کو نہیں اٹھا سکتا تھا جی۔ اس دور میں امام محمد بن شہاب زہری کے علاوہ اس دور میں بہت سی کتب بھی لکھی گئی ہیں، جن میں سیرت موسیٰ بن عقبہ کی ہے جی، سیرت محمد بن اسحاق کے نام سے ہے جی، المغازی والسیر کے نام سے اس دور میں کتابیں لکھنا شروع ہوئی۔ اور جو حضرت موسیٰ بن عقبہ علیہ الرحمہ کی جو سیرت کی اور مغازی اور سیر کی جو کتاب ہے، وہ کتاب تو نہیں ملتی، لیکن جو ابن اسحاق کی جو سیرت کے اوپر کتاب ہے وہ آج ملتی ہے، کیونکہ اس کا ایک تو خلاصہ ابن ہشام نے اپنی کتاب جو سیرت کی اس میں اس کو سب روایات جو ابن اسحاق کی تھی ان کو جمع کر دیا ہے۔ اسی دور میں تابعین اور تبع تابعین کے دور میں ایک بہت بڑی جو حدیث کی سب سے پہلی مستند کتاب جو لکھی گئی ہے وہ حضرت امام مالک بن انس کی ہے۔ امام مالک بن انس نے اپنی کتاب کا نام موطا رکھا، اور امام مالک کی جو وفات ہے 176 ہجری ہے جی، اور انہوں نے اس میں بہت سی احادیث جو ذکر کی ہیں وہ مرفوع ہیں۔ موطا امام مالک میں ایک روایت کے مطابق 722 مرفوع حدیثیں ہیں جی، اور 1000 صحابہ کی جو تعداد ہے ان کے صحابہ کے اقوال، آثار اور فتاوی جات بھی موطا میں موجود ہیں جی۔ اور موطا امام مالک جو کتاب ہے اس کی جو ترتیب ہے وہ فقہی ابواب پر کی گئی ہے جی۔ تو الغرض اس جو دور ہے اس دور میں باضابطہ طور پر تدوین حدیث کا وہ کام شروع ہوا جی، جو یہ سمجھیں کہ جو یہ چاہتے تھے جو مستشرقین ہیں یا منکرین ہیں وہ اس انداز میں وہ عہد صحابہ میں بھی وہ اس بات کا وہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس دور میں اس طرز کا کام اس دور میں ہونا چاہیے، یہ ان کا اعتراض درست نہیں ہے جی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ عرب کے لوگوں کو اپنے حفظ کے اوپر، اپنی ذہانت کے اوپر بہت بڑا فخر تھا جی، اور وہ حفظ کے اوپر بہت زور دیتے تھے جی۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، نضر اللہ عمرا اسمع مقالتی فوعاها حتی یودی الی ما لم یسمع، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس آدمی کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری بات کو سنا، فوعاها اس کو یاد کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا کہ تلقین کر رہے ہیں کہ ان میرے فرمودات کو یاد کرنے کی۔ پھر خطبہ جو حجۃ الوداع ہے اس کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدِ الْغَائِبَ، کہ جو یہاں موجود ہے وہ اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے جی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آگے خطبہ سننے والے صحابہ تھے وہ سب کے سب آپ کے خطبہ کو یاد کر رہے تھے جی۔ اور ایک موقع پر آپ نے کیا فرمایا، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ أَمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ، تمہاری باتیں، تم جس طریقے سے میری باتیں سنتے ہو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تمہاری باتیں بھی اسی طریقے سے سنی جائے گی جی۔ یہ وہ اشارہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صحابہ کرام جو ارشاد فرمائیں گے، تابعین اور تبع تابعین ان اقوال کو، ان آثار کو، ان بیان کی ہوئی باتوں کو آگے والے لوگ جو ہیں وہ محفوظ کریں گے، یاد کریں گے جی۔ تو الغرض یہ تدوین حدیث کا جو سلسلہ تھا وہ تابعین کے دور میں بھی ہے، تبع تابعین کے دور میں بھی ہے، صحابہ کے دور میں بھی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی
کثرت کے ساتھ حدیث لکھنے کا رواج بھی تھا، حدیثیں لکھ کر دینے کا رواج بھی تھا، اور دیگر احکامات سے متعلق بھی صحابہ کرام کے دور میں روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے بہت سے احکامات بھی لکھ کر دیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی گفتگو میں ہم صحاح ستہ کا جو تعارف ہے اور کوشش کریں گے کہ ایک ایک ویڈیو، ایک ایک صحاح